بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ محترم حضرات، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے استغفار اور توبہ دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ کرتا ہوں، اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے اگلے پچھلے گناہ پورے کے پورے معاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باضابطہ اسٹیٹمنٹ کے طور پہ یہ بتا دیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یہ اس شخص کی حالت ہے کہ وہ دن میں 100 بار سے زیادہ استغفار کر رہا ہے۔ اب اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کے بارے میں اور اپنی حالت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اتنے گناہ کرنے کے باوجود ہر آن، ہر وقت، ہر لمحے گناہ کرنے کے باوجود ہم دن میں کتنی بار استغفار کر رہے ہیں، کتنی بار اللہ سے رجوع ہو رہے ہیں، کتنی بار اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، یا ہم یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ غلطی کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، خطا کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ بھی ہمیں فیل ہو رہا ہے، یا یہ بھی فیل نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف پلٹ ہی نہیں رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کر رہے ہیں، یا ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں استغفار کی ضرورت ہے یا توبہ کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ حدیث بہت اہم ہے اور اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا ہمیں ان سب کا استغفار کرنے کی ضرورت ہے، کتنے گناہ میرے سرزد ہو رہے ہیں مجھ سے، کیا کیا گناہ سرزد ہو رہے ہیں، کیا گناہ میں کر رہا ہوں۔ لہذا اس پہ ہم غور کریں اور اللہ کی طرف رجوع و استغفار کریں، توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے استغفار سے خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث اور میں عرض کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ محترم سامعین اور محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ خالی استغفار کے بدلے میں صرف ہمیں معافی نہیں کرتا، بلکہ اس کے بدلے میں ہمیں اور بہت ساری نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے اور تنگی سے نجات دے دیتا ہے، ایک راستہ نکال دیتا ہے آپ کا۔ کسی پیچ و خم میں زندگی کے اگر آپ پھنس گئے ہیں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں اگر آپ مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے استغفار کی بدولت، استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے راستہ نکال دے گا، فراہم کر دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، دوسری چیز بہت اہم ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی طریقے کا غم اور پریشانی اور ٹینشن اگر آپ کو ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی راہ نکال دے گا اور اس سے بھی آپ کو نجات دے گا۔ اور وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یہ تو سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور جس کے لیے پوری دنیا پریشان ہے، ہم اور آپ ہر کوئی اس کے لیے پریشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اس استغفار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ ایک اور نعمت سے اس کو نوازتے ہیں کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ کیا ہم میں سے ہر بندہ نہیں چاہتا کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق مل جائے کہ وہ گمان بھی نہ کر سکے؟ ہم رات دن 24 گھنٹے اس سلسلے میں پریشان ہیں کہ رزق کہاں سے آئے گا، انکم کا سورس کیا ہوگا، کتنی انکم جنریٹ ہوگی نہیں ہوگی، بزنس میں پریشان ہیں۔ کیا ہم ان مسائل کا حل استغفار میں تلاش نہیں کر سکتے؟ اور یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کو کوئی جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ لہذا ہمیں
اس بارے میں غور کرنا چاہیے اور ہمیں توبہ و استغفار کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ لہٰذا میری درخواست ہے تمام سننے والوں سے، تمام سامعین سے، تمام حاضرین سے کہ ہم سب اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، جتنا ہو سکے چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر مخصوص وقت نکال کے اگر اس کو کریں تو اور اچھا ہو، لیکن اگر ویسے نہیں کر سکتے تو آپ چلتے پھرتے کر لیں، کام کرتے ہوئے کر لیں، کام میں بزی ہیں اس وقت کر لیں، لیکن کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے نجات دے گا، آپ کو ایسی جگہ سے رزق فراہم کرے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔